بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بر محمد حضرات سورہ بقرہ میں جو قرآن کا سب سے طولانی یعنی سب سے بڑا سورہ ہے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والے ادخلوا فی السلم تم سلم میں یعنی تسلیم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی نشانیوں کی شیطان کے خطوط کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن عزیزوں عام طور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلے اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے پھر ایمان کا ذکر ہوتا ہے آپ علماء سے ذاکرین سے شعراء سے برابر سنتے رہتے ہیں اس مفہوم کو کہ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن بھی ہو یہ ضروری نہیں لیکن اس آیت میں اگر بالکل لفظی ترجمہ کیا جائے تو خالق کائنات ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ تو اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو مومن کامل ہیں بلکہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا. ایک صلوات پڑھیں.
بس اس کے بعد ہٹ جاؤ، ایک صلوات پڑھ محمد وعلیہ۔ تو اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سلم میں یعنی تسلیم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ عزیزوں، جب تک کوئی شخص کلمہ نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ نہ کہے، محمد رسول اللہ نہ کہے، اس وقت تک لوگ اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن آئیے آج کی مجلس میں اس بات پر غور کیا جائے کہ حقیقت میں اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مفہوم کیا ہے، اور مسلم یعنی مسلمان کہا کسے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ بہت توجہ آپ کو۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ رہے وہ مسلمان، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ مسلمان، جو محمد رسول اللہ کہہ لے وہ مسلمان۔ لیکن اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں یا تسلیم میں یا سلم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو حقیقت میں مسلمان کہتے کسے؟ دیکھیے عزیزوں، جو ہمارے انبیاء ہیں ان میں بعض اولو العزم پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کو کسی ایک مذہب کے ماننے والے اللہ کے نبی یا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دو مذاہب کے ماننے والے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو مسلمان مانتے ہیں لیکن عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ جناب عیسیٰ کو مسلمان مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مگر یہودی نہیں مانتے۔ لیکن جناب ابراہیم کو یہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کون ہے؟ کہ جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے عبد بھی بنایا، جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا، جن کو اللہ نے خلیل بھی بنایا، اور جن کو اللہ نے انسانوں کا امام بھی بنایا۔ ایک صلوات جن کو اللہ نے انسانوں کا امام بھی بنایا۔ جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو یہودی بھی نبی تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی نبی تسلیم کرتے ہیں، اور مسلمان بھی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ تذکرہ بھی کیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم عیسائی تھے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، پھر کیا تھے؟ اللہ کہہ رہا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم حنیف مسلم تھے۔ کیا تھے؟ حنیف مسلم تھے۔ پہلے لفظ آیا حنیف، حنیفن، دیکھیں نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حنیفن مسلم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حنیف مسلم تھے، خالی مسلم نہیں بلکہ حنیفن مسلمن۔ اب یہ حنیف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حنیف کسے کہتے ہیں؟ اب جب ہم نے تفاسیر کو اٹھا کے دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے، اور اقوال معصومین کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ جناب ابراہیم کے دور میں اکثر لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، صنم پرستی کی لعنت میں تمام لوگ گرفتار تھے۔ جناب ابراہیم نے اصنام پرستی سے انحراف کیا، بہت توجہ آپ حضرات، صنم پرستی سے گریز کیا، لہذا صنم پرستوں نے اس انحراف کی وجہ سے جناب ابراہیم کو حنیف کہنا شروع کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ اس وجہ سے لوگوں نے جناب ابراہیم کو حنیف کہنا شروع کیا، لیکن کیونکہ انہوں نے تو طنز میں جناب ابراہیم کو حنیف کہا، لیکن یہ حنیف کا لقب جو تھا یہ اس لیے انہوں نے جناب ابراہیم کو دیا کہ جناب ابراہیم بت پرستی سے علیحدہ رہے، بت پرستی سے انحراف کیا، لہذا جناب ابراہیم نے بھی اس لقب کو قبول کیا، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ حنیفاً مسلمان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ دیکھیں بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ بھئی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لفظ الگ الگ ہوتے ہیں،
ان کے قبیلے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. کیا سمجھائیں ہیں؟ ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے. دیکھیے عزیزوں، جناب ابراہیم، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جناب ابراہیم نے اس دور کے اصنام سے انحراف کیا تو لوگوں نے انہیں حنیف کہا. کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے بھی جب اصنام سخیفہ سے انحراف کیا، توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی میرے خیال میں بات کی زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں وہ حضرات بیٹھے ہیں جو دعائے صنمیہ قریش پڑھتے رہتے ہیں، تو مولا علی نے کہا صنمیہ قریش. اب آپ کا سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ تو جنہوں نے اصنام سخیفہ سے انحراف کیا، ان کو جیسے انہوں نے جناب ابراہیم کو حنیف کہا، ویسے انہوں نے ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیا. ایک صلوات پڑھے بار محمد والے، دیکھیے مطلب ایک صلوات پڑھے بار محمد والے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہا حنیفاً مسلمن. اب انشاءاللہ بات کی وجہ ہوگی حنیفاً مسلمن. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حنیف بھی تھے اور مسلم بھی تھے. تو جناب ابراہیم کو سب سے پہلے مسلم کا خطاب دیا گیا. سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے جناب ابراہیم کو مسلم کا خطاب دیا گیا. آپ مجھے کسی کتاب کو دکھا دیں، قرآن کی کسی تفسیر میں دکھا دیں کہ جناب ابراہیم کو جو اللہ نے مسلم کہا وہ کس وجہ سے کہا، کیوں کہا جناب ابراہیم کو مسلم اللہ نے. بڑی توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اس لیے کہا کہ جناب ابراہیم نے کلمہ پڑھا، کہ ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ جناب ابراہیم نے اس انداز سے کلمہ پڑھا ہو جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلم نہیں کہا. تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلم کہا نہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی مسلم نہیں کہا. تو کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلم کہا نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی مسلم نہیں کہا. تو پھر مسلم کیوں کہا؟ کہ ابراہیم کو مسلم اس لیے کہا گیا. آپ میری متوجہ، ایک صلوات پڑھے بار محمد، ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآلہ. سنیے بہت توجہ کے ساتھ کہ جناب ابراہیم کو مسلم اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. کیا سمجھایا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تو قربانی کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ابراہیم کو مسلم کہا گیا. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قربانی کو قبول کرنے کی وجہ سے، قربانی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے جناب ابراہیم کو مسلم کہا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ مسلم کا لقب جو ہے یہ کیوں ملتا ہے؟ کہ جب قربانی کے لیے کوئی سر تسلیم خم کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے بار محمد والے، ایک صلوات پڑھے بار محمد والے محمد. آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم منزل تسلیم میں آئے. جب ابراہیم منزل تسلیم میں آئے تو اللہ نے ابراہیم کو کیا کہا؟ اللہ نے ابراہیم کو مسلم کہا. تو مسلم کون ہوتا ہے؟ کہ جو قربانی کے سلسلے میں منزل تسلیم میں آ جائے. تو مسلم جو ہے وہ تسلیم کی وجہ سے بنتا ہے، کلمے کی وجہ سے نہیں بنتا. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ مسلم جو ہے وہ تسلیم کی وجہ سے بنتا ہے، کلمے کی وجہ سے نہیں بنتا. بڑا قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم منزل تسلیم میں آ جاؤ. کیا سن رہے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم منزل تسلیم میں آ جاؤ. جو منزل تسلیم میں ہے اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے. صلوات علی محمد. اب اگر کوئی منزل تسلیم میں ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھو. اب کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ارے جناب ابراہیم نے ایک بیٹے کو ایک بار
قربانی کے لیے پیش کیا تو ایسا منزل تسلیم میں آئے کہ اللہ کہہ رہا حنیفاً مسلمن. کیا سن رہے ہیں؟ حنیفاً مسلمن. اور جو شیب ابی طالب میں 1000 مرتبہ ایک صلوات پڑھے بر محمد اپنے بیٹوں کو ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. اچھا اور سنیے، حنیفاً مسلمن اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے حنیف پھر مسلم. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حنیف کیا ہے؟ کہ حنیف اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بت پرستی سے انحراف کیا، بت پرستی سے انحراف کیا. بعد میں مسلم کہا گیا، بعد میں مسلم کہا گیا. یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ حنیفاً مسلمن. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حنیفاً مسلمن. اس کا مطلب یہ ہوا حنیفاً، کیا سن رہے ہیں؟ حنیفاً تورا، مسلمن تولا. صلوات پڑھو محمد. اور کیا آپ نے؟ حنیفاً مسلمن. تو پہلے تبرہ پھر تولا، پہلے باطل سے انکار، بعد میں حق کا اقرار، بعد میں حق کا اقرار. عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کی سب سے قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ جناب ابراہیم کو سب سے پہلے مسلم کہا گیا اور اللہ نے شان بھی یہ بیان کی کہ حنیفاً مسلمن، پہلے انکار بعد میں اقرار، لہذا محمد نے بھی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ. صلوات اور محمد لا الہ. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد لا الہ الا اللہ. پہلے انکار، پہلے باطل خداؤں سے انکار، اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اور اس کے لائق عبادت ہونے کا اقرار. تو پہلے انکار بعد میں اقرار، پہلے تبرہ اور پھر تولا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ، یہ کیا انہوں نے کہا صاحب یہ کلمہ ہے، تو لا الہ الا اللہ کیسے کہا جائے گا؟ کہ حنیفاً مسلمن. حنیفاً مسلمن کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پہلے انہوں نے باطل خداؤں سے انکار کیا، پھر منزل تسلیم میں آئے، پھر منزل تسلیم میں آئے. ایسے کلمہ پڑھوایا گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو مسلم ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے باطل خداؤں کا انکار کیا جائے. کیا سنا ہے آپ؟ پہلے باطل خداؤں کا انکار کیا جائے اور ان کے انکار کے بعد سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کا اقرار کیا جائے. تو بھیا جیسے اللہ کی گواہی دو ویسے ہی مولا علی کو مانو. کیا سنا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. آئیے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. ایک باواد بلند صلوات پڑھے بر محمد. بس عزیزوں بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، لیکن چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا بہت ضروری ہیں. دیکھیے عزیزوں جہاں تک کلمے کا سوال ہے، کلمہ یہ کیا ہے کہ کلمہ طیبہ، یہ کیا ہے کہ کلمہ شہادتین. یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کلمہ شہادتین اگر ایک ہو تو شہادت، دو ہوں تو شہادتین، اور تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں تو شہادات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شہادات. میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی. اور نہ فقط قرآن سے مجلس پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. جن بزرگ ذاکرین کو سنائے انہی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں جہاں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اگر صرف یہ کہہ کے جاتے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. وہ ساری چیزیں بہرحال ضروری ہیں جن کے اوپر غور کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. تو پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک پڑھ ڈالی. پورے قرآن میں آپ کو کہیں شہادتین کا لفظ ملے ہی نہیں. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ پورا قرآن پڑھا لیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. پورے قرآن. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. پورا قرآن پڑھا لیے آپ کو کہیں شہادتین کا لفظ ہی نہیں ملے گا. کہیں لفظ نہیں ملے گا شہادتین کا. یا تو شہادت کا لفظ ملے گا یا شہادات کا لفظ ملے گا.
کیا سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن میں دو گواہیوں کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو, یہ دو گواہیوں کا تو کہیں نہیں, توجہ فرمائی آپ نے, تذکرہ ہی نہیں. یا تو ایک گواہی کا تذکرہ ہے یا دو سے زیادہ گواہیوں کا تذکرہ ہے. ایک گواہی کا تذکرہ کہاں ہے؟ کہ سورہ بقرہ پڑھیے. اب سورہ بقرہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے اور ریفرنس دیا جائے تو لوگوں کو ڈھونڈنے میں 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے. 2.5 پاروں کے اوپر محیط ہے سورہ بقرہ. کچھ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں, جیسے کوئی روایت پڑھی جائے, کوئی پوچھے کہاں ہے, ہم نے کہا بہار میں ہے, ایک صلوات پڑھا محمد. اب پورا بہار گھومتے رہیے, ایک صلوات پڑھا محمد. اتنا آسان ریفرنس ہے, ایک صلوات اور پڑھا محمد. آئیے ایک صلوات اور پڑھا محمد. آئیے حضرات ماشاءاللہ ذاکرین اور شعراء کی تعداد بڑھتی جاتی, ہمارے لیے بھی مشکلیں پیدا ہوتی جاتی. ایک صلوات پڑھے پر محمد آئیے. تو میں عرض کر رہا تھا پورے قرآن میں, تو سنیے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب آیت کو ڈھونڈنا بھی آسان ہے, جہاں پر پہلا پارہ تمام ہوتا ہے. قرآن اٹھائیے, جہاں پر پہلا پارہ تمام ہوتا ہے, وہاں سے 1-2 سطر پہلے دیکھیے, آپ کو یہ آیت مل جائے گی. خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ. کیا سنا اللہ کہہ رہا وَمَنْ أَظْلَمُ. اللہ کہہ رہا وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ اظلم ہے. نہیں غور کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ وہ اظلم ہے. اور میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظالم پر اللہ لعنت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کہ اللہ ظالم پر لعنت کرتا ہے. اب اللہ کہہ رہا وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ اظلم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَدَمَ شَهَادَتَ, جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے. کیا سن رہا ہے بندہ بھائی, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. جو ایک شہادت کو چھپاتا ہے, 2 کو نہیں چھپاتا, 3 کو نہیں چھپاتا, جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے, اللہ کہہ رہا وہ اظلم ہے جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے. اور اس گواہی کی شان کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ, وہ اللہ کی طرف سے ہے, بندوں کی طرف سے نہیں. کیا سنا ہے؟ بندوں کی طرف سے وہ گواہی نہیں ہے بلکہ وہ گواہی کس کی طرف سے ہے؟ کہ وہ گواہی اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں, 3 گواہیاں دیتے ہیں نہیں دیتے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ, یہ 3 گواہیاں دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک گواہی کو چھپاتا ہے, اب کون سی گواہی ہے جسے چھپایا جاتا ہے؟ تو کئی گواہیوں کو چھپایا جاتا ہے؟ کہ بھائی ایک گواہی کو چھپایا جاتا ہے. اب یہ 3 گواہیاں آپ کے سامنے ہیں. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ والی گواہی کو چھپاتا ہو؟ کوئی ہے؟ کہ کوئی. اچھا کوئی اشہدو ان محمد رسول اللہ والی گواہی کو چھپاتا ہے؟ کہ وہ بھی نہیں. انتہا یہ ہے کہ جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہے, قادیانی, خدا کے لیے بیدار ہوئیے, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے, کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. اب ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ایک بیچارہ مسلمان کھڑا ہے, ایک قادیانی کھڑا ہے, ہم نے دونوں سے کہا کلمہ سنا. مسلمان نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, قادیانی نے بھی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. آپ کہہ رہے ہیں قادیانی کافر ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالی اس کلمے سے ایمان ثابت نہیں ہوگا. ایک صلوات برابر محمد تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد, نہیں شاید سب سماعت فرما رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں, کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم محمد کو آخری نبی ماننے والے ہیں یا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کے اوپر چپ ہو جانے والے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں یا محمد کے ختم نبوت کے قائل ہیں, لیکن جو علی ولی اللہ کہتا ہے اسے کچھ بتانے. ایک صلوات برابر محمد وآلہ.
عزیزوں دیکھیں میں کہیں تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایک بات ایسی عرض کر دوں، ایک آدھ بات جو آپ کی سنی ہوئی ہو مجھے معاف فرمائیے گا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. بھئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہا صاحب جو لوگ اتنا کلمہ پڑھتے ہیں آپ ان کے ہاتھ سے کھانا لے کے کھا لیتے ہیں، ان سے مصافحہ کریں، پسینہ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا. دیکھیے عزیزوں، مولا کائنات کا دور خلافت ہے. دریا میں سیلاب آ گیا، سب آپ کو سنا ہوا واقعہ. دریا میں سیلاب آ گیا، بستیاں ڈوبنے لگی، گاؤں تباہ ہونے لگے، مویشی مرنے لگے، انسانوں کی جانیں جانے لگی، جان مال کا نقصان ہونے لگا. لوگ مولا علی کے پاس آئے. شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب الارشاد میں یہ واقعہ لکھا ہے. لوگ مولا کائنات کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا یا علی سیلاب آ گیا، ہماری تو بستیاں اجڑی جا رہی، بربادی ہوئی جا رہی. مولا علی ایک عصا لے کے چلے، وہاں تک آئے جہاں تک پانی آ چکا تھا. وہاں تک آئے، علی نے اشارہ کیا، پانی پیچھے ہٹتا گیا. علی آگے بڑھتے گئے، پانی پیچھے ہٹتا گیا. کیا سنیں آپ؟ علی آگے بڑھتے گئے، پانی پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ پانی اپنے سابقہ حدود میں داخل ہو گیا. لیکن میرے مولا کو کچھ دکھانا تھا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن میرے مولا کا جوش اعجاز کم نہیں ہوا. علی نے اور اشارہ کیا، پانی اور گھٹا، اور اشارہ کیا اور گھٹا، اور اشارہ کیا اور گھٹا. اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن یہاں شعراء بیٹھے ہوئے لہذا عرض کر رہا ہوں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کہ ایک راہب تھا، وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا کرتا تھا، پانی برسنے لگتا تھا. فرمایا اس کے ہاتھ سے نکال لا. وہ نکالا یا کیا تھا کہ وہ ایک نبی کی ہڈی تھی، جب اس کو اٹھاتا تھا پیش آسمان بلند کرتا تھا تو پانی برسنے لگتا تھا. دیکھیں کچھ سمجھ میں آیا یا نہ آئے لیکن اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ لوگ کہتے صاحب اگر عمل صحیح نہیں ہے تو وسیلے سے کیا فائدہ، اما یہاں تو عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا. ایک صلوات بڑھوا محمد لیکن وسیلے سے فائدہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ایک صلوات بڑھوا محمد بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو جب وہ مایوس ہو گیا تو حاکم وقت نے امام سے کہا کہ اب آپ پانی برسائیے. تو آپ کے 11ویں امام نے اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا کہ گھٹا آ رہی، اور اشارہ کیا، دوسری گھٹا آئی، تیسری گھٹا آئی، چوتھی گھٹا آئی. صرف شعراء کی وجہ سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. غور فرما رہے ہیں اگر ایک ہی لفظ ہو لیکن معنی الگ الگ ہوں تو مطلب میں قافیے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. ایک صلوات بڑھوا محمد ایک صلوات اور بڑھوا محمد. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ارے بھیا یہ ہمارے ائمہ کی شانی الگ ہے، وہاں مولا علی اشارہ کر رہے ہیں تو پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اجازت ہے آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارا پہلا امام اشارہ کرے تو پانی اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا، 11واں امام اشارہ کرے تو اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا. صلوات پڑھے محمد تو بہرحال شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مولا علی اشارہ کرتے رہے، پانی کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ پانی اتنا کم ہو گیا، سب سنی ہوئی باتیں آپ کہ تڑپتی ہوئی مچھلیاں دکھائی دینے لگی. شیخ مفید نے لکھا ہے کہ مچھلیوں نے جیسے ہی مولا علی کو دیکھا تو ان میں سے کچھ مچھلیوں نے سلام کیا، کچھ نے سلام نہیں کیا. کچھ نے کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے سلام کیا، کچھ نے سلام نہیں کیا. مولا علی سے پوچھا اصحاب نے کہ سب نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جو حلال مچھلیاں تھیں انہوں نے سلام کیا. لیکن یہی تو مسئلہ ہے بھائی، فضائل اہل بیت بیان کر کے چہرے دیکھنے والا ہے. صلوات بڑھوا محمد ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد.
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آلہ۔ تو کہا جو حلال تھی انہوں نے سلام کیا، اور جو مچھلیاں حرام تھی انہوں نے سلام نہیں کیا۔ بس میں آپ کو یہی تک لانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ کثرت سے علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ پانی میں جو مچھلی بھی رہتی ہے، جو مچھلی پانی میں رہتی ہے، اگر آپ اس کو ٹچ کر لیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا، گسائندہ ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھ محمد لیکن غلط تو نہیں ہوتا، ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ بہت توجہ آپ حضرات، وہ حلال مچھلی ہو یا حرام مچھلی ہو، چھو لیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ لیکن اس مچھلی کو کھانا جائز اور اس کو کھانا ناجائز کا بات کیا ہے؟ کہ بھئی جس مچھلی میں فقط ظاہری طہارت ہے اس کو اگر چھو لیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں؟ لیکن حلال مچھلی کون سی ہے؟ کہ جس کے پاس ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ظاہری طہارت بھی ہے، باطنی طہارت بھی ہے۔ بس قبلہ یہی مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ظاہری طہارت ادا کرتا ہے، علی ولی اللہ باطنی طہارت۔ ایک بابا تو بلند صلوات پڑھ بر محمد وآلہ۔ دیکھیں میں تقریباً 32-33 منٹ مجلس پہنچ چکا ہوں۔ اس 32-33 منٹ کی مجلس کو اگر سمیٹا جائے تو کمال لکھنوی کا ایک شعر بنتا ہے کہ حسب نسب کی قید ہے ولائے بوتراب ہے، یہ خاص رہ گزار ہے یہ عام راستہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ۔ خاص رہ گزار، ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ۔ حسب نسب کی قید ہے ولائے بوتراب ہے، یہ خاص رہ گزار ہے، یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ الحمدللہ عزیزوں، ہم نے کسی علی کے دشمن کو یا علی کے مقابلے پہ آنے والے کو کبھی چھوڑا نہیں، کسی کے ساتھ روایت نہیں کی۔ ایک جملہ میں اس وقت آپ کے سامنے کہوں گا ضرور، ارے بھیا اگر علی کا دشمن احرام باندھے ہوئے سامنے آ جائے تو ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں، گیروے کپڑے پہن کے آ جائے تو اسے کہاں سے؟ ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ۔ ایک بابا بلند صلوات پڑھ بر محمد وآلہ۔ الحمدللہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ لیکن قبلہ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات آپ سمجھیں۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ۔ اس کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرے، بہت توجہ آپ حضرات، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ سارے معاملات دنیا تک ہیں، علی کا معاملہ قبر تک ہے، خالی قبر تک نہیں محشر تک ہے۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ بہرحال ایک شاعر اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاعر ہونا اور اہل بیت کا مداح ہونا اور کیا سمجھ لیں؟ قرآن مجید شاعروں کے سلسلے میں لہجہ کچھ اور رکھتا ہے اور معصومین کی مدح کرنے والوں کے لیے لہجہ کچھ اور رکھتا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ عرب کے ماحول میں جہاں بڑے بڑے شعراء نظمیں کہہ رہے تھے، اپنے خانوادوں کے قصیدے کہہ رہے تھے، اس وقت ابو طالب مدح معصوم کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ ہم نہ سمجھے جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، کہ صاحب شاعر کا مرتبہ شاعر کا مرتبہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل بیت کا ذاکر، اہل بیت کا مداح۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ میں بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں، چاہے وہ نظم میں کرے یا نثر میں کرے، اب کسی کو معلوم نہ ہو تو بات الگ۔ اگر جناب فرزدق و دیبل سے مرثیہ پڑھوایا امام نے،
سن رہے ہیں؟ مرثیہ پڑھوایا امام نے تو جناب ہشام بن حکم سے مناظرہ بھی پڑھوایا امام نے. صلوات پڑھے پر محمد اپنے سامنے صلوات پڑھے پر محمد والے سارے واقعات ہمارے سامنے. پوچھا کہ تم نے اس سے عمرو بن ابی سے کیا گفتگو کی؟ صلوات پڑھے پر محمد والے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے نمالم کتنے واقعات تو جہاں جو جواب وہ دے کے آتے تھے دشمنان اہل بیت کو اس کو بیان کرتے تھے اور امام سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور داد دیتے تھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. اور عزیزوں کیسے کیسے شعرا ہماری جان قربان. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر اہل بیت کی مجلس سے لہذا پڑھنا ضروری ہے. کبھی آپ نے اس نکتے کو غور کیا کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ سے جنگ ہو رہی, کسی کو سردار بنا کے بھیجتے ہیں, وہاں سے 500 درہم آتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے. پیسے میں بڑی طاقت ہوتی, 500 درہم آتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا نام, ان کو بھیجا. لیکن یہاں شعراء بیٹھے, ان کے مطلب کی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. لیکن ان کو بھیجا تو ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ کو بھی بھیجا جو شاعر اہل بیت تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مزاج کے شاعر نہیں تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. جیسے کچھ لوگ بڑے شریف بننے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے تہذیب یافتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ارے بھیا گھر میں اگر دال میں نمک تیز ہو جائے, میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, خود دیکھا ہے میں نے, گھر میں دال میں اگر نمک تیز ہو جائے تو ماں بہن کی گالیاں زبان پہ آ جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو 9 ربیع الاول کو شرافت یاد آنے لگتی. صلوات علی محمد لعنت خدا کی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہاں الحمدللہ دیکھیں میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں یوں ہی باتیں نہیں کرتا. تو میرے بھائی بیٹھے ہیں, مولانا افتخاری صاحب بیٹھے ہیں, یاسر عباس صاحب بیٹھے ہیں, جہاں صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی جناب رضا عباس صاحب بیٹھے ہیں, خورشید بھائی بیٹھے ہیں, ثقلین صاحب بیٹھے ہیں, دیگر حضرات بیٹھے ہیں جو تربیت یافتہ گھرانوں میں پلے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, حالانکہ اس طرح کی باتیں شاید ممبر سے کرنا نہیں چاہیے, لیکن میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل جو غلط سلط باتیں لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا برین واش ہو جائے. یہ بات سمجھ لیں سیدھو, ہم ایسے گھر میں پلے. میں سچ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں بچپن میں ابے کہہ دیتے تو ہمارے تماچا پڑ جاتا. میں سچ عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل علی جعفر صاحب بتائیں, اگر ابے کہہ دیتے تو تماچا پڑ جاتا. گالی تو چھوڑیے, سمجھ رہے ہیں, باقی الفاظ تو چھوڑیے جو ممبر سے لینا نہیں چاہتے, اگر ابے کہہ دیتا. بہرحال ہم اپنے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گھرانوں میں پلے ہوئے کہ جہاں اگر ابے کہہ دیتے تو تماچا پڑ جاتا, بے کہہ کے کسی سے بات کر دیتے, انتہائی ہے کہ اما یار کہہ دیتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں بھیا, یہ سارے الفاظ جو تھے پہلے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, ہمارے ماں باپ نے, ہمارے دادا نے, ہمارے باپ نے, ہمارے چچا نے ہم کو اس ماحول میں پالا, لیکن ہمارے وہی بزرگ 9 ربیع الاول کو ہم کو لے کے مقبرے جاتے تھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. یہ سب جو شرافت دکھائی جاتی ہے, میں کہا صاحب ہم سب کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے, کیوں نہیں کہتے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اب آپ ممبر کے نیچے ہم سے بات کریں تو ہم بتائیں کہ پھر یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کیوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو یہ
دشمنان اہل بیت سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صاف کارنر ہوتا ہی ہے، تبھی اسی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. ورنہ بڑے بڑے علماء گزر گئے جو محفلوں میں بیٹھتے تھے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنا عزیزوں، تو یہ جناب قیس بن سعد بن عبادہ، قیس بن سعد بن عبادہ بہترین شاعر، ایسے شاعر کہ جنگ صفین میں روزانہ معاویہ کی حجوں میں اشعار لکھتے تھے، روزانہ معاویہ کی حجوں میں اشعار لکھتے تھے. کوئی بخرات قسم کا شاعر علی کے لشکر میں نہیں رہتا تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل، ایسے رہتے تھے. سنیں سنیں، ایسے شاعر رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کہا ہم لوگ یہ سب نہیں کہتے. آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ یہ سب نہیں کہتے؟ آپ یہ سب نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اللہ نے تو سورہ کوثر میں کہا، ایک صلوات پڑھے بر محمد میں اِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تبرہ کیا یا نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے. تو وہاں قیس بن سعد بن عبادہ روزانہ معاویہ کے حجوں میں اشعار لکھتے تھے. آئیے مولانا جعفر عباس صلوات پڑھے بر محمد و آل. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. تو روزانہ معاویہ کے حجوں میں شعر لکھتے تھے، اس کو معاویہ کے پاس لکھ کے بھیج دیتے تھے. تاریخ جنگ صفین میں آپ دیکھیے، معاویہ نے دیکھا کہ مولا علی کے لشکر میں جو کچھ بزرگ ہیں ان کو خط لکھا. ان سے کہا بھائی آپ لوگ بزرگ ہیں، علی کے لشکر میں ہیں، لیکن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. کچھ لوگ خالی اسی سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا احترام کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل. اسی میں تر ہو جاؤں گا بھائی وہ بھی ہمارا احترام کرتے. تو انہوں نے لکھا کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہاں ہیں پوزیشن میں، ہیں مولا علی کے لشکر میں. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ قیس بن سعد بن عبادہ روزانہ ہماری حجوں میں شعر کہتے ہیں اور ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، ان سے کہیے یہ نہ کیا کریں. یہ لوگ قیس کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے معاویہ و علی کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو قیامت میں طے ہوگا اور اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا. آپ کو کیا ضرورت ہے روزانہ یہ کام کرنے کی؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہی باتیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں. صلوات پڑھ بر محمد و آل. تو قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا سنو، جب تک میری جان میں جان رہے گی میں یہ عمل کرتا رہوں گا، اور جب میں مر جاؤں گا تو ملائکہ مقربین میرے ہم زبان ہو جائیں گے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ملائکہ میرے ہم زبان ہو جائیں گے، ملائکہ میرے ہم زبان ہو جائیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شاعری فقط شاعری سمجھ کے نہ ہو، بلکہ شاعری خوشنودی معصومین کے لیے ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. باقی چیزوں کو اپنی جگہ. آئیے کمل ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. ایک باوض و بلند صلوات پڑھے بر محمد. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے، دو چار باتیں اور تمام. تو شعراء کا یہ مرتبہ ہمارے مولانا افتخاری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، انہی کے نانا نے تحریر کیا ہے اور انہیں کتاب پھر سے چھپوائی ہے، فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد. بہترین چیز انہوں نے کی ہے. جناب قمیت ابن زیاد اسدی، یہ بھی اہل بیت کے شاعر، ہمارے پانچویں امام کے دور میں. جناب قمیت ابن زید اسدی بڑا غضب کے شاعر تھے، جناب قمیت ابن زید اسدی. اور ان کا ایک شعر بھی انہوں نے تحریر کیا، لیکن اس شعر کو اب تو میں آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، مجھے یاد نہیں اس وقت، لیکن اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شعراء تشریف فرمائیں. اس کا مفہوم ہی بڑا غضب کا ہے کہ جناب قمیت نے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے ایک استعارہ نظم کیا. انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی مدح ایسی کمان کی طرح ہے جس کے چلوں کو کتنا ہی کیوں نہ کھینچا جائے لیکن کمان ٹوٹتی نہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد. آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اہل بیت کی مدح میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کمان ٹوٹنے والی نہیں ہے، کچھ بھی کہو غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ تو وہی جناب کمیت ہمارے پانچویں امام کے پاس آئے، کچھ اشعار سنائے، امام خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد اب یہ جو نوجوان شعراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شوق ہے شعر پڑھنے کا بھی اور کہنے کا بھی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی سیرت معصوم ہے، الگ کی بات نہیں ہے۔ جب جناب کمیت آئے، نوجوان شاعر تھے جناب کمیت، تو پانچویں امام نے ان سے کہا کہ تم برائے اصلاح فرزدق کے پاس جاؤ۔ ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ چلیے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ ان کے اصلاح لینے کے لیے کسی سینئر شاعر کے پاس جاؤ، ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ عرض کرنا پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو جناب کمیت سے کہا کہ تم فرزدق کے پاس اصلاح لینے کے لیے جاؤ۔ جناب کمیت نوجوان شاعر تھے، جناب فرزدق کے پاس آئے۔ جناب فرزدق کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ جناب فرزدق کے پاس آئے تو جناب فرزدق نے جناب کمیت کا کلام سنا، اور کلام سننے کے بعد جناب فرزدق نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر تم سے بہتر شاعر نہیں ہے۔ ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاگرد بھی ایسا ہونا چاہیے اور استاد بھی خڑوس نہیں ہونا چاہیے، دل والا ہونا چاہیے۔ صلوات پر حضرت محمد۔ ایک صلوات پر حضرت محمد۔ انہوں نے ذات دی باقاعدہ جناب فرزدق جو اس منزل کے اوپر تھے، جنہوں نے فی البدیع قصیدہ کہا تھا، فی البدیع قصیدہ کہا تھا جناب فرزدق نے، لیکن ان سے کہا کہ تم بہترین شاعر، اور اس کے بعد ایک نصیحت بھی فرمائی۔ اب وہ نصیحت سن لیجیے اور بات تمام۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، یہاں جو شعراء بیٹھے ہیں خدا بند عالم ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور بہتر سے بہتر طریقے سے مدح اہل بیت کریں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں عزیزوں کہ فرمایا کیا جناب فرزدق نے؟ دیکھیں شاعروں کا مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیسا شاعر ہونا چاہیے؟ شرائط بھی تو بیان ہوئی ہیں نا، ہر شاعر تھوڑی، کچھ غور کر رہے ہیں ہم، ہر شاعر تھوڑی۔ کیا کہا جناب فرزدق نے؟ جناب فرزدق نے جناب کمیت سے کہا، ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ بھی یہاں تشریف فرمائے، جناب کمیت سے جناب فرزدق نے کہا کہ تم اس وقت روئے زمین کے بہترین شاعر ہو۔ اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی شاعری کو کسب مال کا ذریعہ بناؤ، یا تم اپنی شاعری کو، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کسب شہرت کا ذریعہ بناؤ، یا تم اپنی شاعری کو لوگوں پر روب علم طاری کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ دیکھیں قبلہ اگر میثم زیدی اپنی طرف سے کہہ رہا ہو تو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں آپ کے پانچویں امام کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور افتخار العلماء نے اپنی کتاب مصائب الشیعہ میں تحریر فرمایا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ جناب فرزدق نے جناب کمیت سے کہا کہ تم اپنی شاعری کو دشمنان اہل بیت کو ذلیل اور رسوا کرنے کا ذریعہ۔ صلوات پر حضرت محمد وآلہ محمد۔ اہل بیت کے دشمنوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر، اہل بیت کا بیکار کھجانے والوں پر، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ علماء بھی کثرت سے تشریف فرمائیں اور شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا بس ایک آخری جملہ اور اس کے بعد ربط مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا فرمایا جناب فرزدق نے؟ فرمایا تم اپنی شاعری کو دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرنے کا ذریعہ بناؤ، یعنی یہ دنیا شعر و سخن کے
ایسے مرجع کا فتویٰ ہے جس کی طرف رجوع کرنے کا حکم خود امام نے دیا. ایک صلوات پڑھو بر محمد ایک صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد. خداوند عالم درجات میں مزید اضافہ فرمائے. جناب سید غلام عباس کمال لکھنوی صاحب کے، اور ساتھ ساتھ میں دعا کروں گا کہ خداوند عالم ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے ہمارے چھوٹے بھائی جناب فیض باقر صاحب کو اور ان کے برادران کو، جنہوں نے آخر وقت میں ان کی بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی، اور ساتھ ساتھ اور لوگوں نے بھی کافی خدمت کی. بہرحال اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تو یہ میری لا علمی پر مبنی ہوگا، اس کی خدمت سے انکار نہیں ہے. ہمارے فرید صاحب ہیں، دیگر حضرات، اور خاص طور سے عزیزوں ایسے معاملات میں مالی اعتبار سے مدد کرنا تو آسان ہوتا ہے، حالانکہ وہاں اس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ہاتھ پیروں سے خدمت کرنا بڑا مشکل ہے. اور ہمارے اعجاز صاحب، جن کو آغو صاحب کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، جیسا کہ ہم کو انہوں نے ہی بتایا، فیض باقر صاحب نے حق ادا کر دیا ان کی خدمت کا. اور دیگر حضرات بھی بہرحال ان کی مزاج پرسی کے لیے آتے رہے. تو بہت زیادہ محنت کی ہمارے آغو صاحب نے، واقعی بہت محنت کی. خداوند عالم ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو، ان کے اہلیہ کو اور دیگر حضرات کو تمام عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے. ہاں عزیزوں، بڑا حق ہے ہمارے اوپر ان شعراء کا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کی، یعنی وہ لوگ جو ہماری قوم میں ہیں اور باصلاحیت ہیں، ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. ان کی انکساری اور سادگی کا سر محفل غلط فائدہ اٹھانا بھی مناسب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے کمال لکھنوی صاحب. محافل میں اس پیرانہ سالی کے باوجود، بیماری کے باوجود، چلنے میں زحمت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آتے تھے اور شروع سے آ جاتے تھے اور آخر تک تشریف فرما رہتے تھے اور سب کو سنتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں آئیں یا آئیں اور پڑھیں اور چلے جائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. میں سمجھتا ہوں کمال تو یہی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. اور دیکھیں عزیزوں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں عزیزوں کہ بہترین ذاکر ہونا انسان کے علم کی دلیل ہے. بہترین ذاکر ہونا علم کی دلیل ہے. بہترین شاعر ہونا اس کی صلاحیت کی دلیل ہے. لیکن بہترین شاعر یا بہترین ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین سامع ہونا اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. بہترین سامع. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تبھی بولیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. ساتھ
بہترین سامع بھی ہونا چاہیے. بیٹھتے تھے اور مقتدی شعراء ہوتے تھے ان کو بھی داد دیتے تھے. بہرحال ان کا ایک مزاج تھا. چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے عرض کروں اور مجلس کو تمام کر دوں. عزیزوں، کربلا امام حسین کی ضرورت کا نام نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ربط مصائب کے لیے بھی اگر انہی کے ایک شعر کا سہارا لے لوں تو کیا بہترین شعر فرمایا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا آفاقی شعر فرما دیا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. عزیزوں، کربلا کے میدان میں یہ امام حسین علیہ السلام جو اتنی عظیم ترین قربانی پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین کو کربلا سے کیا ملا؟ امامت لے کے دنیا میں جوانان جنت کے سردار بچے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. لباس جنت بچپن میں آ چکے. ہمارے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں حق شفاعت حاصل کرنے کے لیے، یہاں وہ بھی مسئلہ نہیں. بچے ہیں، فطرت نے اپنے کو گہوارے سے مس کیا تو بال اوپر عطا ہو. تو کربلا امام حسین کی ضرورت نہیں، کربلا دین کی ضرورت ہے، کربلا اسلام کی ضرورت ہے. اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، ایک بار تشنگی کا مسئلہ اٹھا، کسی نے کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے تشنگی کو علیحدہ کر دیا جائے تو امام حسین کے رتبے میں کون سی کمی آتی ہے؟ ارے ہم نے کہا کہ کربلائی کو علیحدہ کر دو تو امام حسین کے رتبے میں کون سی کمی آتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل. آپ بتائیے، ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. یہ کربلا تو اسلام کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. اگر حسین وہ عظیم ترین قربانی نہ پیش کرتے تو حسین ہی ہوتے. زہرا کا لال تو زہرا کا لال ہی ہے، نبی کا نواسا تو نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا تو علی کا بیٹا ہے. ہاں، آج مسجدوں میں نمازی نہ ہوتے، آج رمضان میں روزہ دار نہ ہوتے، آج کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند نہ ہو رہی ہوتی، آج مسجدوں میں اذانیں نہ ہو رہی ہوتی. یہ جو کچھ ہے بوجہ حسین ابن علی. کیسے کیسے جانثار جناب عبداللہ ابن یختر، امام حسین کے بچپن کے دوست جناب عبداللہ ابن یختر. جناب مسلم کے خط کے جواب میں امام حسین نے خط لکھا اور جناب عبداللہ ابن یختر کو دیا اور یہ کوفے آئے. جب آئے تو جناب مسلم شہید ہو چکے تھے. جب پہنچے حسین ابن نمیر نے ان کو دیکھا اور گرفتار کر لیا. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے گیا، کیونکہ آقا حسین نے فرمایا تھا کہ اس راز کو راز رکھنا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے عبداللہ ابن یختر سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ انہوں نے راز کو راز رکھا کیونکہ آقا حسین نے فرمایا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ہم آپ کی جان اس وقت بخشیں گے کہ جب آپ دارالامارہ پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر معاذ اللہ مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کی شان میں کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ ایسی گفتگو کریں. کیا حکمت تھی جناب عبداللہ ابن یختر کی. کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اوپر لے جایا گیا اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ تمام لوگ آئیں. مدینہ کا رہنے والا ایک شخص کچھ علی اور اولاد علی کے بارے میں کہنا چاہتا ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی کہیں گے جو اس نے کہا ہے. یہ پہنچے یہاں تو حکمت یہ تھی کہ مجمع جمع ہو جائے. کیا سمجھا؟ یہاں جان بچانا مقصود نہیں تھا، یہاں تو یہ چاہ رہے تھے کہ مجمع جمع ہو جائے اور جب جمع ہو جائے تو سب کے سامنے بیان کیا جائے. جب عزیزوں مجمع جمع ہو گیا تو دارالامارہ سے جناب عبداللہ ابن یختر نے تقریر شروع کی، اللہ کی تعریف کی، رسول کی تعریف کی اور اس کے بعد اہل بیت کی مدح و ثنا شروع کی اور پھر آقا حسین کی مدح و ثنا شروع کی. کہا لوگوں تمہیں معلوم ہے حسین کس کا نام ہے؟ نبی کے نواسے کا نام حسین ہے، علی و فاطمہ کے بیٹے کا نام حسین ہے. حسین وہ ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین اصل دین کا نام ہے، حسین دین کی روح کا نام ہے، حسین عبادتوں کی زندگی کا نام ہے. اس کے بعد کہا دیکھو حسین کی نصرت کرو، حسین کی مدد کرو. اور پھر یزید کے سلسلے میں اس کی حقیقت بھی بیان کی کہ یزید کون ہے، کہ یہ جگر خارا کی اولاد ہے، یہ اس ابو سفیان کا پوتا ہے کہ جو ہر جنگ میں
رسول اللہ کے سامنے لڑنے کے لیے آیا۔ بہرحال جناب عبداللہ ابن یختر نے اس طرح کی تقریر کی، ان کو دارالامارہ سے نیچے ڈھکیل دیا گیا، گرے نیچے۔ ہاں عزیزوں، تھوڑی سی رمق باقی تھی، ایک شخص کو جو قاضی کہلاتا تھا، خدا اس پر لعنت کرے، وہ آگے بڑھا اور اس نے ان کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس طرح حسین کا قاصد کوفے میں مارا گیا۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن جب حسین کے ایک دوست کا تذکرہ ہوا تو حسین کا ایک دوست اور یاد آ گیا۔ بس عزیزوں، وہی مصائب سنیے، مجلس کو تمام کر دوں۔ وہ کون؟ کہا جناب حبیب ابن مظاہر، آقا حسین کے بچپن کے دوست، بچپن کے دوست۔ یہ جناب حبیب اتنے بوڑھے نہیں تھے جتنے لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ جناب مسلم ابن اوسجہ تھے، جن کی کمر خمیدہ تھی، چہرے پر جھرنیاں پڑی ہوئی تھیں اور پلکوں کو پیشانی پر رومال کے سہارے باندھے تھے۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر تو آقا حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ تو اب بچپن کا دوست کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 2-4 سال آگے پیچھے ہی تو ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 55 سے 60 سال کے بیچ میں جناب حبیب ابن مظاہر کی عمر رہی ہوگی۔ امام حسین نے خط لکھا، کیا لکھا؟ اے رجل فقیہ، ایسا ہوتا ہے فقیہ، اے رجل فقیہ۔ کیا لکھا ہے کہ آپ میری منزل اور میرے مرتبے سے واقف ہیں، میں نرغہ آدھا میں گرفتار ہوں، کیا میری مدد کے لیے نہ آئیے گا؟ قاصد خط لے کے روانہ ہوا۔ ادھر جناب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، حبیب کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹا۔ زوجہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کسی کریم کا پیغام آ رہا ہے۔ کسی نے دق الباب کیا، کہ کون؟ آنے والے نے کہا نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ دروازے پہ آئے، قاصد سے خط کو لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بوسہ دیا، واپس آئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب آقا حسین نے کیا لکھا؟ کہ کربلا کے میدان میں حسین موجود ہیں، یزید کے لشکر نے حسین کو گھیر رکھا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ نے پوچھا کہ کب جا رہے ہیں آپ؟ حبیب نے زوجہ کے قلب کا امتحان لینے کے لیے، یا جو بھی ہو سکتا ہے کہ زوجہ کے مرتبے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کچھ تکلف فرمایا۔ زوجہ نے حبیب کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب کی زوجہ کہا حبیب میں اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے فخر کرتی تھی کہ میں حسین کے حبیب کی زوجہ ہوں۔ حبیب تمہیں تو مجھے حسین کے فضائل سناتے تھے، تمہیں نے مجھے بتایا تھا کہ حسین پشت رسالت پہ آ گئے تو رسول نے سجدے میں تول دیا۔ حبیب تمہیں نے تو مجھے بتایا تھا کہ رسول ایک دوش پہ حسن کو بٹھائے ہوئے تھے، دوسرے دوش پہ حسین کو بٹھائے ہوئے تھے، مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے، فضائل حسنین بیان کر رہے تھے۔ تمہیں تو مجھے بتاتے تھے کہ فطرس نے اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کیا تو بالوں پر عطا ہو گئے۔ تم تو ناز کرتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ میں حسین کا دوست ہوں، میں حسین کا حبیب ہوں۔ اے حبیب تم نے تو مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم مر گئے تھے، حسین نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ اور اس کے بعد روتے ہوئے کہنے لگی لیکن حبیب اگر آج تم حسین کی نصرت کے لیے نہیں گئے تو میں سمجھوں گی کہ میری شادی کسی بہت خود غرض انسان کے ساتھ ہو۔ اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتی، لیکن پھر اپنا امامہ مجھے دے دو، اپنی ابا مجھے دے دو، اپنی قبا مجھے دے دو، اپنا گھوڑا مجھے دے دو، اپنی تلوار مجھے دے دو، میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گی، جا کر آقا حسین پہ اپنی جان قربان کر دوں گی۔ عزیزو حبیب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ مومنہ یہ کہاں ممکن ہے کہ علی کا لال بلائے، زہرا کا جائی بلائے اور یہ حبیب نہ جائے؟ ارے کہاں ایسا ممکن ہے؟ میں تو تیرے قلب کا امتحان لے رہا تھا۔ پھر ایک جملہ کہا کہ میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر میں مارا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب میرے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ مدینے میں ام لیلا کا کیا ہوگا، ام رباب کیا کریں گی اگر حسین مارے گئے؟ ارے حبیب کی زوجہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ام لیلا ام رباب مدینے میں ہیں۔ ارے یہ کہاں معلوم تھا کہ یہ بیویاں بھی کربلا میں موجود ہیں۔
دیکھ اپنے حسین، ان کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، انہیں ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح پھرایا جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ نہ معلوم کتنی محفلوں میں مرحوم نے مدح اہل بیت کی، نہ معلوم کتنی مجلسوں میں نوحے پڑھے، لہذا 2 جملے اور مجلس تمام، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، یہی بہترین ایصال ثواب ہے، یہی مقصد و معال مجلس ہے۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑے کو لے کے جاؤ، شہر کے باہر تیار کرو۔ غلام گھوڑے کو لے کے آیا، حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، اس لیے کہ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے گرفتار ہو جاؤں۔ لیکن جب شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ دیکھیے عزیزوں، آپ کے گھر میں امام حسین کے زلجنہ کی شبیہ آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ماتم میں کیا شدت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ کیسے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے عزیزوں، وہاں تو حبیب نے خود گھوڑے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آج جب 1400 سال کے بعد ہمارا یہ عالم ہوتا ہے تو حسین کا حبیب گھوڑے کو روتے ہوئے دیکھا، غلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ غلام کہہ رہا ہے، اے میرے آقا کی سواری کے گھوڑے، تو آنسو نہ بہا، تو پریشان نہ ہو، اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں تجھ پر سوار ہو کے کربلا چلوں گا، چل کے آقا حسین پر اپنی جان قربان کروں گا۔ حبیب نے سر سے امامہ اتار لیا، ارے میرے مولا پر یہ وقت پڑ گیا، میرے آقا پر یہ وقت پڑ گیا، یہ وقت میرے آقا پہ آ گیا کہ گھوڑے حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں، غلام حسین کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام کی طرف دیکھا کہ میں نے تیری ساری گفتگو سن لی، اس کا انعام اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ عزیزو، غلام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہ میرے آقا غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، اگر اس سے پہلے آپ مجھ سے کہتے تو میں خوش ہو جاتا، لیکن اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ کربلا چلوں گا، آپ کے ساتھ آپ کے آقا پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ عزیز و غلام کو بھی ساتھ لیا، حبیب کربلا کی طرف آئے۔ ادھر حسین نے دیکھا کہ راہ کوفہ سے گرد اڑ رہی ہے، اپنے اصحاب سے کہا آگے بڑھو، میرا حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ عزیز و حبیب انصار حسین کے درمیان آئے، آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا، فضہ جا کے معلوم کرو کہ کون آیا۔ میرے بھیا نے انصار نے اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند کی؟ فضہ نے آ کے دیکھا، واپس جا کے کہا، شہزادی مبارک ہو، ارے آپ کو بڑی تمنا تھی کہ کوئی آپ کے بھیا کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، ارے مبارک ہو آپ کے بھیا کی مدد کے لیے، آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے۔ جناب زینب کہتی ہیں، فضہ جاؤ، جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو اور کہہ دینا کہ زینب تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے ایسے موقع پر ہمیں یاد رکھا۔ اب جو حبیب تک یہ پیغام آیا، گریبان چاک کر دیا، منہ پر تماچے مارے، ارے علی و فاطمہ کی بیٹی، یہ غلام ابن غلام، ارے شہزادی ہمارا شکریہ ادا کرے، اے حبیب وہی زینب ہے، سر سے چادر چھین لی گئی، پل پر تازیانے لگائے جا رہے ہیں، کوئی زینب کا بچانے والا۔